اب میں اس ایوان کے سامنے مالی سال کے اہم ٹیکس پالیسی اقدامات پیش کرتا ہوں۔ انکم ٹیکس کے حوالے سے تجاویز۔ سب سے پہلے ہم اس جگہ ریلیف دے رہے ہیں جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کے بوجھ کو کم سے کم کیا جائے۔ اس حوالے سے تنخواہ دار لوگوں کے لیے آمدنی کے سلیبز میں انکم ٹیکس کی شرحوں میں نمایاں کمی کی تجویز ہے۔ یہ ریلیف نہ صرف ٹیکس کے ڈھانچے کو آسان بنائے گا بلکہ متوسط آمدنی والوں پر عائد ٹیکس کے بوجھ کو کم کر کے انفلیشن اور ٹیک ہوم تنخواہ کے درمیان توازن کو یقینی بنائے گا۔ 6 لاکھ روپے اور 12 لاکھ روپے تک تنخواہ پانے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 5% سے کم کر کے 2.5% کر دی گئی ہے۔ جو لوگ 22 لاکھ روپے تک تنخواہ لیتے ہیں ان کے لیے کم سے کم ٹیکس کی شرح 15% کی بجائے 11% کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح زیادہ تنخواہیں حاصل کرنے والوں کے لیے بھی ٹیکس کی شرح میں کمی کی تجویز دی جا رہی ہے۔ 22 لاکھ روپے سے 32 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 25% سے کم کر کے 23% کرنے کی تجویز ہے۔ یہ اقدام ٹیکسوں کو منصفانہ بنانے اور ٹیکس ادا کرنے والے تنخواہ دار افراد پر بوجھ کو کم کرنے کے لیے حکومتی عزم کا آئینہ دار ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس میں کمی کے ساتھ ساتھ حکومت نے اپنی مالی مشکلات کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف اقدامات کا فیصلہ کیا ہے، جن کی تفصیل یہ ہے۔ وفاقی حکومت کے تمام ملازمین گریڈ 1 تا 22 کی تنخواہ میں 10% اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 7% اضافے کی تجویز ہے۔ معذور ملازمین کے لیے خصوصی کنوینس الاؤنس کو ماہانہ 4,000 سے بڑھا کر 6,000 کر دیا جائے گا۔ آئین پاکستان میں مساوی حقوق سے متعلق دی گئی شق پر عمل درآمد کرتے ہوئے تنخواہوں میں موجودہ تفاوت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اہل ملازمین کو 30% کی شرح سے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دینے کی تجویز ہے۔ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال خطرات سے دوچار ہے اور مسلح افواج نے سرحدوں کے تحفظ کے لیے قابل تحسین خدمات انجام دی ہیں۔ ان خدمات کے اعتراف میں مسلح افواج کے افسران اور سولجر JCOs کے لیے اسپیشل ریلیف الاؤنس دینے کی تجویز ہے۔ یہ اخراجات مالی سال 25-26 کے لیے دفاعی بجٹ سے پورے کیے جائیں گے انشاءاللہ۔